الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے اور ہم 12ویں سپارے میں سورہ ہود کے مضامین کو بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں سورہ ہود کی ابتدا کی گئی اور اس کے تعارف کے طور پر یہ بتایا گیا کہ اس صورت میں مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ موجود ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ضابطے کو واضح کر کے بیان فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے، اور جو اس راستے سے ہٹ گیا، پھر چاہے وہ دنیا کے یا آخرت کے یا دین کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اور اسباب کے اعتبار سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے اس قائم کردہ ضابطے کے خلاف چل رہا ہے تو اللہ پاک اس کو دونوں جہانوں میں ناکام فرما دیتے۔ تو اسی تناظر میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ رب العزت حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے اور ان کی قوم کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم عاد کے بارے میں مشہور ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بڑی قد آور قوم تھی اور بڑی طاقتور قوم تھی، یعنی دنیاوی اسباب کے اعتبار سے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے طاقت کے تمام نقشے ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کو چیر کر کاٹ کر ان میں رہنے کے گھر بناتے تھے، یعنی اللہ رب العزت نے طاقت کے اعتبار سے ان کو اتنی زیادہ قدرت دی ہوئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور ان کو کہا کہ تم ایک اللہ کی بات کو مانو اور یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی تعلیمات پر چلو۔ لیکن ان میں سے اکثر نے اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے اس ظاہری سبب کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی بات ماننے کی، ہم اپنی ہر بات خود ہی منوا سکتے ہیں، ہم اپنی ہر بات کو خود ہی پورا کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت کا نشہ اور زعم جو ہوتا ہے یہ اسی نتیجے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج کل بھی اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو یہ نشہ ہمیں ہر جگہ کار فرما نظر آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کو بھی تھوڑی سی پاور ملتی ہے، تھوڑی سی قدرت ملتی ہے، تھوڑی سی طاقت ملتی ہے، تھوڑا سا اقتدار ملتا ہے، تھوڑا سا یہ ایک کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اب میرے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، میں اپنے ایک اشارے سے، اپنے ایک دستخط سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو اس وقت اس کا اللہ کی طرف سے دھیان اور اس کا اللہ کی طرف جو ایمان ہے، اللہ پر جو ایمان ہے وہ کمزور پڑنے لگتا ہے، اور اپنی ان چیزوں پر جو اس کو حاصل ہیں ان پر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کو استعمال کرنے کی جو پاور اس کو نظر آنے لگتی ہے تو وہ پھر اس میں بدمست ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کو بھول بیٹھتا ہے، اپنی منمانی کرنے لگتا ہے، اپنی مرضی پر چلنے لگتا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں اس وقت بھی ہوا کرتی تھیں۔ ہمیں پچھلی قوموں کے حالات کو سمجھنے کے لیے زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، زیادہ کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں آج بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے سیکھنے کے لیے اور ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ جب پچھلی قوموں نے اس طرح کی حرکتیں کی تھیں، اس طرح کے اقدامات اٹھائے تھے، تو اس وقت ان کا کیا انجام ہوا تھا، اور آج ہم وہی حرکتیں کر کے
آج ہم انہی کے نقش قدم پر چل کے پھر کس طرح کے انعامات اور کس طرح کی جنتوں کے طلبگار ہیں، پھر ہم کس طرح کے رحم و کرم کی امید میں ہیں، پھر ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں کہ کوئی غیبی مدد آئے گی اور ہمارے سارے کام سلجھائے گی۔ ہم تو صرف اسی پر شکر کر لیں کہ اللہ اسی عذاب کے نتیجے میں ہمیں ہلاک نہیں کر رہے جیسا عذاب ان کے اوپر آیا، لیکن کیا اس کے علاوہ جو آزمائشیں اور جو مصیبتیں ہمارے اوپر اس وقت موجود ہیں، کیا وہ کسی عذاب سے کم ہیں؟ کیا یہ وہی عذاب انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں آ رہے ہم پر؟ تو جب بھی ہم اپنی زندگیوں کو قرآنی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ جیسے اللہ رب العزت نے انہی اعمال اور انہی بدعمالیوں کی وجہ سے ان قوموں پر عذابات نازل کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تو آج وہی ساری حرکتیں اور وہی بدعمالیاں اگر ہم کر رہے ہیں تو ان ساری آزمائشوں اور تکلیفوں کا ہم پر آنا تو بنتا ہے۔ تو ان سب سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں، جو ان نبیوں نے اپنی قوم کو بتائے کہ توبہ کر لو، سیدھے راستے پر آ جاؤ تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہر قوم نے اپنے اپنے ظاہری نقشے کو، اپنے اپنے ظاہری اسباب کو، ان کو ہی خدا مان لیا، ان کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا اور اسی میں غرق ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنی ذات کا جب تعارف کروایا اور ان کو بتایا کہ حقیقی ذات کون ہے، حقیقی مالک اور حقیقی طاقتور ذات کون ہے، تو پھر ان کے لیے واپسی کے راستے اس وقت بند ہو چکے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وقت سے پہلے پہلے میری بات کو مان لو۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر اس وقت حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہود اور اس کے ساتھ والے جو ایمان لائے تھے ان کو اللہ رب العزت نے نجات دی اور باقی سب کو عذاب میں ہلاک کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اخاہم کا لفظ استعمال کیا، ان کے بھائی کو۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی ہمیشہ اپنی قوم میں سے ہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے فیملیئر ہوتا ہے، ان کا اپنا ہوتا ہے، اس کی بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی اور رنگ کا، کسی اور نسل کا، کسی اور زبان کا، کسی اور علاقے کا کوئی شخص ان پر نبی بنا کر بھیجا جائے تو اس سے ایک اجنبیت سی محسوس ہوگی، اس کے کلام سے اجنبیت ہوگی، اس کی ذات سے اجنبیت ہوگی، اس کی بات کو لینا ویسے ہی آسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ نبی کو اسی قوم میں سے پیدا کیا گیا، اگرچہ وہ قوم اسی بات پر ہی اعتراض کر دیتی تھی کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہم میں سے ہی ہے، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ تو جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی یہی کھاتا پیتا ہے، ہم سوتے ہیں یہ بھی سوتا ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں بازار میں جاتے ہیں یہ بھی جاتا ہے، تو کیا فرق ہے؟ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں میں سے جس پر احسان کرتا ہوں اس کو یہ منصب عطا کرتا ہوں، لیکن ہوتا وہ تمہارے میں سے ہی ہے تاکہ تمہارے لیے بات کو سمجھنا لینا آسان ہو۔ تو فرمایا کہ ثمود کی طرف اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ان کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے نہیں مانا اور معجزے کا مطالبہ کیا۔ اور معجزہ کیا تھا؟ کیا مانگا کہ سامنے یہ جو پہاڑی ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی حاملہ ہو اور نکلتے ہی وہ بچہ جنے۔ اب معجزہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، مطالبہ کرنے والا تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے اس کا ہونا بالکل ہی ممکن نہ ہو۔ اور جس طرح کے معجزے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، کہا گیا تھا، یہ تو بالکل ایسا ہی تھا کہ ظاہری اعتبار سے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ممکن نہیں ہے کجا یہ کہ اس وقت یہ ہو۔ لیکن اللہ کی ذات تو ہر زمانے میں تمام ٹیکنالوجیوں سے آگے ہے نا، تو اللہ رب العزت نے یہ بھی کر دکھایا
تاکہ اتمام حجت ہو جائے. کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری تو بات ہی پوری نہیں ہوئی تھی، ہم نے تو جو پوچھا تھا وہ تو آپ نے کیا نہیں، پھر ہم پر کس چیز کا عذاب. تو اللہ نے اتمام حجت کے لیے یہ بھی کر دیا. وہاں سے اونٹنی بھی نکالی، اس نے بچہ بھی جنا، اور وہ بھاگتا دوڑتا رہا، نظر آتا رہا سب کو کہ ہاں بھائی واقعی حقیقت ہے یہ. کچھ لوگ پھر بھی ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے پھر بھی کہا کہ نہیں، یہ تو جادو ہے، یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور پھر اس کے پیچھے پڑ گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم معجزے کے بعد بھی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہو سکتا ہے معاف کر دے، اب تم اس کے پیچھے نہ پڑو. یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اب تم اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. لیکن وہ بغض کے مارے ہوئے، حسد کے مارے ہوئے اب اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ اس کو مار ڈالا. اب اللہ کی طرف سے جو حجت تھی وہ پوری ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا فرمایا، اور عذاب آیا اور سب کو صف ہستی سے مٹا دیا. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین معه، کہ وہی بات کہ جب حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے، حق کو علیحدہ کر دیتا ہے اور باطل کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. تو ایک چیخ تھی جس نے آ کے پکڑا اس قوم کو اور پھر ان کو ملیا میٹ کر دیا. آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے رسول آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر، قالوا سلاما، انہوں نے سلام کہا. اور پھر آگے لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العزت نے نبی بھیجا اور ان کو کہا کہ تم جس برائی میں مبتلا ہو اس کو چھوڑ دو، یہ غیر فطری طریقہ ہے، یہ غیر فطری گناہ ہے. اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے ایک ترتیب بنائی ہے، اس ترتیب سے ہٹ کر کوئی بھی ایسا کام جو غیر فطری ہو، غیر شرعی ہو، اللہ کے ہاں ممنوع ہے. تو وہ قوم اسی فعل بد میں مبتلا تھی کہ دو مرد مل کر آپس میں گناہ کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت کو یہ سخت ناپسندیدہ تھی، فطرت کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، فطرت انسانی بھی اس سے نفرت کرتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ اس کام سے باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہیں آئے. تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا فرمایا. نبی کی بیوی بھی نبی پر ایمان نہیں لائی اور کافروں کے ساتھ ملی رہی، نافرمانوں کے ساتھ ملی رہی. تو اللہ رب العزت نے اپنے ضابطے کو بیان فرمایا اور اسی کو قائم فرمایا. اور آگے اللہ رب العزت نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم مدین کی طرف بھیجا. مدین ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس قوم کی برائی یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، کہ کسی سے لینا ہے تو اس وقت کمی بیشی کر کے زیادہ لے لیا، تول کم دیا، چیز زیادہ لے لی. اور کسی کو دینا ہے تو اس وقت بھی ہیرا پھیری کر کے تول زیادہ بتایا اور چیز کم دے دی، پیسہ زیادہ لے لیا. تو یہ جو کمی بیشی ہے اس کو اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا، ظلم سے تعبیر کیا. اور آگے جو آخری پارے کے اندر سورت آتی ہے سورہ مطففین، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہلاکت بتائی کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. تو قوم شعیب علیہ السلام جو اس بیماری میں مبتلا تھی، اس کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کام سے روکا کہ ایسا مت کرو. اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، تم اپنے ناپ تول کے جو پیمانے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ استعمال کرو، پورا پورا تولو. لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا. کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ تو حکم کرتا ہے اس چیز کا
کہ ہم چھوڑ دیں اس چیز کو جس کے ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، اور یہ کہ ہم وہ نہ کریں کہ جو ہم اپنے مالوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نہ کریں۔ تو اس پر شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کا حکم سنایا، اللہ کی تعلیمات کی طرف بلایا کہ اللہ پاک تم سے کیا چاہتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے نہیں مانا تو وہی اللہ کا ضابطہ چلا کہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانے گا اللہ پاک اس کو ناکام کریں گے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، کہ جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ نے شعیب علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دی اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ۔ بارہا اس کا تذکرہ ہوا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، بنی اسرائیل کا، فرعون کا، جا بجا قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور اپنے خواب کے نتیجے میں لاکھوں بچوں کو قتل کروایا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو سکیں، لیکن اللہ نے ان کو پیدا کر کے دکھایا اور اسی کے محل میں پرورش کروا کے دکھایا۔ اور پھر آگے ان کا سارا واقعہ ذکر ہے۔ اس صورت کے آخر تک اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو ذکر فرمایا، اور پھر آگے ایک آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، آپ پر بڑھاپا غالب ہوتا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس طرح کے دوسرے مضامین نے بوڑھا کر دیا، اور خاص طور سے اس آیت کے بارے میں بتایا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جیسا ہم نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر استقامت اختیار کیجئے، اس پر ڈٹ جائیے، کھڑے ہو جائیے اس پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ ہود کا خصوصی سے تذکرہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کفار پر جو تنبیہ ہے، نہ ماننے والوں کو جو وعید بتائی گئی ہے، منکرین کے بارے میں جو وعیدات کا تذکرہ ہے، وہ باقی صورتوں کے مقابلے میں ذرا سخت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو قہاریت اور سختی والی جو صفت ہے وہ زیادہ واضح ہوتی ہے صورتوں کے اندر۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اس قسم کی آیتوں نے اور اس قسم کے احکامات نے اور اس قسم کی تنبیہات نے بوڑھا کر دی۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا تذکرہ ہے۔ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے اور بڑی اہم صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے مکمل واقعے کو ذکر فرمایا۔ بہت کم ایسے پورے نبی کا ایک واقعہ ایک پوری صورت کے اندر مذکور ہوا ہے جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مکمل واقعے کو نازل فرمایا۔ صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایک خواب کی طرف اشارہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، میں خواب دیکھا ہے کہ مجھے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے یہ دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا، کہ اس لیے کہ وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے بھائی ان سے حسد کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ ابھی بچپن میں تھے اسی وقت یہ خواب آیا، اور اس پر پھر ایک واقعہ بھی یہ ہوا کہ جب سارے بھائی جو ہے وہ ان سے حسد کیا کرتے تھے، تو اسی حسد کے نتیجے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ کہا، اپنے باپ کو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم باہر اس کو کھیلنے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے والد صاحب جو تھے وہ بہت یوں سمجھ لیں کہ پوزیسو تھے، بہت حساس تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ باقی بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، تو یہ ڈرتے تھے کہ میں نہیں بھیجوں گا کہ تم کھیل کود میں لگ گئے اور اس کو کوئی اور لے گیا، کوئی بھیڑیا کھا گیا تو
تو اس پر بھائیوں نے بڑے عجیب انداز سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارا بھائی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کھیل کود میں لگے اور اس کو کوئی کھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی طرف سے بھرپور یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم طے تھا وہ ہونا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے گئے، اور پھر ایسا ہی کیا کہ ان کو ایک کنویں میں ڈال آئے، ایک ڈول میں ڈال کے کنویں میں چھوڑ دیا، بالکل خالی کنواں تھا اور اس کے اندر چھوڑ دیا، اور واپس آئے اور کسی بھیڑ کو یا بکری کو کاٹ کے اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا کے لے آئے، اور روتے ہوئے آئے کہ جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہو گیا، جو ڈر تھا وہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگے، اور وہ جھوٹی موٹی خون کی قمیض جو ہے وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دی۔ تو اس پر یعقوب علیہ السلام بڑے آبدیدہ ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، اور کہا کہ اب اس پر کیا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف پھر اللہ رب العزت نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ دور دراز سے کوئی قافلہ آیا اور اس نے اس کنویں کے پاس قیام کیا، اور جب اس میں سے پانی نکالنے لگے تو یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ سلامت اس ڈول میں سے باہر نکالا، اور انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا اور کہا کہ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت بنایا تھا۔ آپ کی خوبصورتی تو ویسے ہی ضرب المثل ہے کہ نبیوں میں خوبصورتی میں اللہ رب العزت نے بہت بڑا درجہ یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کے ان قافل والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو شہر لے جائیں گے اور وہاں جا کے بیچیں گے اور بہت اچھے دام ملیں گے اس کے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں وہ آ کر ان کا سودا ہوا، اور پھر وہ وہاں آ کر ان کو خریدا کسی نے۔ جو عزیز مصر تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کے گھر میں رہے، وہیں پلے بڑھے، اور پھر جب جوان ہوئے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، جس کا نام کچھ نے زلیخا بتایا ہے، ان کے دل میں آئی کہ یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے تو کیوں نہ اس کے ساتھ میرا تعلق بنے۔ اس نے کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کو بچانا تھا۔ نبی کی تعلیمات یہی ہوتی ہیں کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ نبوت نہ بھی ملی ہو، نبوت سے پہلے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ نبی کو سکھاتے ہیں، اللہ نبی کی تربیت فرماتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب بھی ہم نے کہیں پر بھی گناہ سے بچنا ہے تو اس کے لیے آخری حد تک زور لگانا ہے۔ یہ نہیں کہ شیطان کے پہلے ہی حملے میں ہم ڈھہ جائیں، کہ ہمیں اگر کوئی 7 دروازے بند کر کے کوئی گناہ کی طرف بلائے تو ہم یہ نہیں کہ اب تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ ایسے نہیں، بلکہ آخری دم تک زور لگانا ہے کہ کس طریقے سے میں گناہ سے بچ جاؤں۔ یہ تو ایک مثال کے طور پر ذکر کیا نا۔ کوئی بھی گناہ ہو زندگی میں آپ کے، کوئی بھی ایسا موقع ہو اللہ کی نافرمانی کا، کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پہ اللہ کی نافرمانی سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اب تو سارے راستے بند ہیں، سارے راستے مسدود ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے، اب میں کیا کروں؟ تو اس وقت بھی جو بھی راستہ نظر آئے اس کی طرف بھاگ پڑو۔ اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والا ہے، تم ایک قدم تو بڑھاؤ۔ تو اس وقت اگرچہ 7 کے 7 دروازے بند تھے، مفسرین لکھتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے باہر کی طرف کہ مجھے نہیں کرنا یہ گناہ۔ تو دوڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے سارے تالے توڑ دیے، سارے دروازے کھلتے چلے گئے، یہاں تک کہ پیچھے سے زلیخا نے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ کرتا پھٹ گیا اور آپ آگے چلے گئے، بھاگ گئے۔ بعد میں پھر اس نے جب سارا معاملہ کھلا لوگوں کے سامنے تو عزیز مصر بھی آیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو زلیخا نے روتے ہوئے کہا کہ یہ تو میرے اوپر جو ہے اس نے حملہ کیا، الٹا حساب۔
تو اس وقت ایک شیر خوار جو بچہ تھا اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، اور یہ ان کو سمجھ میں آیا کہ اب دیکھو کہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب کہ یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت قصوروار ہے، کیونکہ جب انسان بھاگتا ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، تو پیچھے والے کا قصور ہوگا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان خود کوئی کوشش کر رہا ہے، اس کے جد و جہد کے نتیجے میں وہ آگے سے پھٹا ہے۔ تو جب کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی اپنے نبی کو سرخرو فرمایا، اور وہاں پر بھی پتہ چل گیا کہ یہ صادق ہیں، صدیق ہیں۔ لیکن پھر ظاہر ہے کہ اس کا مسئلہ تھا، عزت نفس کا مسئلہ تھا، ان چیزوں کا مسئلہ تھا عزیز مصر کا، تو انہوں نے اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکال کر قید میں ڈال دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ زلیخا نے اپنی ہم جولیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو میرے پاس کتنا خوبصورت نوجوان ہے، اور پھر وہ جب ان کو دکھانے لگیں تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں کہ وہ کوئی سبزی یا پھل کاٹنے لگی تھی، تو اتنی خوبصورتی ایک دم پہلے دیکھی نہیں تھی، اچانک دیکھ کر جذبات کے مارے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تو یہ اس خوبصورتی کا ایک مظہر اللہ رب العزت نے وہاں دکھایا۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اسی ناکردہ گناہ کی سزا میں کہ جو انہوں نے کیا بھی نہیں تھا لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آنی تھی، تو وہاں پر دو اور قیدی ان کے پاس ہے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، ان کے ساتھ جیل کے اندر دو اور قیدی آ گئے، اور انہوں نے کہا، ان دونوں نے اپنے اپنے خواب بتائے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب کی تعبیر بتانے کا ملکہ عنایت فرمایا تھا کہ کوئی بھی ان کے پاس اپنے خواب لے کر آتا تو اللہ رب العزت کے حکم سے ان کے دیے گئے علم کی بدولت یوسف علیہ السلام اس کی صحیح صحیح تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو دو لوگ ان کے ساتھ اور جیل میں آئے، ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرہ، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، میں اپنے بڑے کو، اپنے افسر کو، اپنے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر ایک بہت بڑی ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے جس کے اندر روٹیاں ہیں، اور پرندے جو ہیں اس روٹیوں میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، از راہ کرم ہمیں اس کی تعویل بتائیں، اس کی تعبیر بتائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعویل یہ بتائی کہ جو عاصر خمرہ، جس نے یہ دیکھا ہے کہ میں شراب پلا رہا ہوں، تو اس کو بادشاہ کے دربار میں بڑا مرتبہ حاصل ہوگا، وہ بڑا کوئی وزیر بنے گا اور بادشاہ کے قریب ہوگا۔ اور دوسرا جو قیدی ہے جس نے یہ کہا کہ میرے سر پہ ٹوکرا ہے اور اس میں سے پرندے جو ہیں وہ روٹی کھا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تجھے سولی پر چڑھایا جائے گا اور تیرے سر پہ پھر پرندے آ کر بیٹھیں گے اور تجھے نوچیں گے۔ تو یہ تعبیر کا ملکہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اور پھر اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وقال الملک، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ کیا دیکھتا ہے کہ انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، کہ 7 پتلی دبلی گائیں ہیں جن کو 7 موٹی موٹی گایوں نے کھا لیا ہے۔ تو اس طرح کا خواب جب اس نے دیکھا تو پھر اس نے کہا کہ اس کی تعبیر کون بتائے گا؟ تو وہی جو ایک قیدی اس کے اندر آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں شراب پلاتا ہوں، تو اس کو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تجھے بادشاہ کے مقام میں، دربار میں بڑا مقام حاصل ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو جیل میں ہے اور خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتا ہے۔ تو ان کا بلاؤ، یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور یہ خواب ان کے سامنے رکھا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی عرصے میں، کچھ سالوں میں قحط آئے گا، لیکن اس سے پہلے بہت سرسبزی ہوگی، شادابی ہوگی، بہت اچھی طریقے سے پھل آئے گا، لیکن اس کے بعد قحط آئے گا، سارا مال، ساری فصلیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
تو اس نے کہا اب اس کی کیا تدبیر کی جائے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ جب سرسبزی ہو، فصلیں زیادہ ہوں، اس وقت اس کو ذخیرہ کر کے رکھ لیا جائے اور قحط کے زمانے میں اس کو استعمال کیا جائے۔ تو اس پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور ان کو اپنے دربار میں انہوں نے اسی کام کے لیے مقرر کر دیا۔ اور دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی اس میں پریشان ہیں۔ ایک طرف بیٹا بادشاہ کے دربار میں وزیر بن گیا ہے اور اب وہ بادشاہ کے قریب ہو گیا ہے، بادشاہت کا تاج اس کے سر پہ سجنے والا ہے، اور دوسری طرف باپ اس غم میں نڈھال ہے کہ میرا بیٹا تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب جب پورے ملک کے اندر قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس قحط کا شکار ہوئے اور وہ آئے بادشاہ کے دربار میں کہ ہم یہاں سے کچھ حصہ لے کر جائیں، گندم لے کر جائیں، کچھ غلہ لے کر جائیں۔ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آئے جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ جب وہ غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اب یوسف علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی، تو کہا کسی بہانے سے اس کو میں اپنے پاس رکھ لوں۔ تو وہ یہ ہوا، یہ ہیلا کیا کہ جب وہ بھائی جانے لگے غلہ بھر کے تو بادشاہ کا ایک جو قیمتی پیالہ تھا وہ ان کے غلے میں رکھ دیا، ان کے سامان میں رکھ دیا، اور جب وہ جانے لگے تو پھر شور کر دیا کہ بادشاہ کا کوئی قیمتی پیالہ چوری ہو گیا، چیک کرو کس کے پاس ہے۔ تو جب اس کے پاس سے نکلا تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہماری کیا سزا ہے؟ فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ چھوٹا بھائی جو یہ میرے پاس رہے گا اور تم باقی سب چلے جاؤ۔ تو اس پر ان کے بھائی بڑے گھبرائے کہ پہلے ہی ہم پر ایک بھائی کی گمشدگی کا الزام ہے اور اس کی وجہ سے ہم ابھی تک کتاب میں ہیں، اور اب ایک دوسرا بھائی بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے الزام لگ جائے گا کہ یہ دوسرے بھائی کو بھی چھوڑ آئے ہیں کہیں پر۔ لیکن اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر واپس گئے وہ بھائی، اور پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ جب ان کو لینے کے لیے آئے تو والد صاحب کو ساتھ لے کر آئے، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ ملاپ ان کا کروایا کہ یوسف علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو آپس میں ملوایا۔ اور جب پہلی دفعہ جا رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا ان کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ کرتا لے جانا، کیونکہ شدت غم سے رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ لیکن کرتا جب آیا ان کی آنکھوں پر ڈالا تو اللہ کے حکم سے بینائی واپس آ گئی، اور دور سے ہی یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبو محسوس ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو اس عمر میں آ کر جو ہے ان کو ابھی سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو کرتے آنے کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت نے بینائی بھی واپس کی، اور پھر جب دونوں کا ملاپ ہوا، اکٹھے ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے پھر وہ تاریخی جملہ کہا کہ آج کے دن میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو جب معاف کیا تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا، اور یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ وہ خواب ہے اور یہ وہ تعبیر ہے جو میں نے تمہیں کہی تھی کہ 11 بھائی اور سورج چاند ستارے تمہیں سجدہ کریں گے۔ تو یہاں اس کہانی سے بھی یہ جو اللہ رب العزت نے واقعہ ذکر کیا، قصہ ذکر کیا، اس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کا معیار تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، دنیاوی چیزیں نہیں، دنیاوی مال و اسباب نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرے، اللہ نے کامیابیوں کی معراج پر پہنچا دیا۔ اور جو لوگ ان کو نیچے گرانے کے در پہ تھے، جو ان سے دشمنی کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو نیچے گرایا اور یوسف علیہ السلام کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے، یہی وہ سٹیٹس ہے، یہی وہ کرائیٹیریا ہے جس کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں، ہم تقوی کی طرف ہیں یا ہم دوسری طرف ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم ان تمام واقعات سے وہی سبق سیکھیں جو اللہ رب العزت ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اور ان کو سیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو قرآنی تعلیمات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
DSP, मन